وظیفہ کرتے وقت جو ہے وہ کن عام غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ خاص طور پہ جو آپ چلا کشی کرتے ہیں، جو ہم وظائف بتاتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کو نہیں پتہ کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ لوگوں نے تو اپنے وظائف کے دوران ان کو زیارت بھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ پڑھ لیا تھا اجازت لیے بغیر، اس کا یہ والا عمل شروع کر دیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ یہ خاص نعمتیں آپ کو عنایت فرما دیں۔ اس حوالے سے بہتر ہے کہ آپ اچھا، عقل بھی ہے، محنت بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن رزق میں برکت نہیں ہے۔ لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں خاص کوئی وظیفہ رزق بڑھانے کے لیے یا اس میں برکت؟ میں اس میں اکثر بتاتا ہوں یا رزاقو یا کریمو، روزانہ 1100 مرتبہ۔ دوسرا، رشتوں کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے رشتوں میں رکاوٹ رہتی ہے، رشتوں میں بن نہیں پاتی۔ اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو کرے گا بھی وہ جس۔ اور نظر بد اور حسد کے حوالے سے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ بتائیں۔ اب جو ایک اچھا عامل ہے، ایک روحانی عامل ہے، وہ وظیفہ بتاتا ہے۔ اب وظیفے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ اس میں مجھے سمپل سے یہ بتائیں کہ وظیفہ کرتے وقت جو ہے وہ کن عام غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی بھی یوٹیوب سے سن کے، کبھی بھی کسی یوٹیوب سے سن کے، کسی پرسن کو سن کے، کسی انڈیویجول کو سن کے وظیفہ نہ کریں۔ خاص طور پہ جو آپ چلا کشی کرتے ہیں، جو ہم وظائف بتاتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ اپنے ویوز کے لیے، چند ویوز کے لیے یہ کارروائی کر دیتے ہیں کہ وہ آ کے بتا دیا یہ وظیفہ کر لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، یہ کر لیں، اس کو یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ نہ ان کو وہ 3 میں ہوتے ہیں، نہ 13 میں ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، بس آ کے کر دی انہوں نے شرارت۔ اب ان کو نہیں پتہ کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی اس سلسلے میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اب ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں ان چیزوں سے۔ یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ الحمدللہ ہم نے پیچھے جو کچھ وظائف کیے، بسم اللہ شریف کے حوالے سے، سورہ مزمل شریف کے حوالے سے، سینکڑوں لوگوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہیں، اور ہم عام زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ عام اجازت ہے۔ کبھی الحمدللہ کسی ایک بندے نے نہیں آ کے کہا جی ہمیں یہ مسئلہ ہوا، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، میرے ماجد سرکار، ان کی نسبت سے حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار علی پور سیدنا شریف ناروال سے آپ کا خاص دست شفقت ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور کچھ لوگوں نے تو اپنے وظائف کے دوران ان کو زیارت بھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ اتنی ان کی کرم نوازی ہے اس بندہ نچیز پہ، اس لیے وہ بالکل وظیفے نہ کریں جو اکثر بغیر اجازت کے، یعنی کہ ان کو اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں بھی ہمارے پاس روز کی بنیاد پہ آتی ہیں کہ جی میں نے یہ وظیفہ شروع کیا تھا، میرے بیٹے نے، اس کی تو یہ حالت ہو گئی، یہ رات کو ٹانگیں اٹھا کے مارتا ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، مجھے قبر سے نکالو، مجھے قبر سے نکالو۔ تو میں نے کہا جی جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہمارا پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے، ہاں بھی بیٹا کون سا وظیفہ کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ پڑھ لیا تھا اجازت لیے بغیر، اس کا یہ والا عمل شروع کر دیا تھا قبرستان میں جا کے۔ تو یہ کس نے بتایا تھا بھئی آپ کو؟ بھئی یہ فلانا یوٹیوبر تھا، تو اب اس کو پتہ کیا، اب تو وہ امریکہ میں چلا گیا یہاں سے، تو یہ اس کے کہنے پہ میں نے کر لیا تھا، یعنی کہ زندگی عذاب بنا دی۔ بے شک اس کو ہم وہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی فرما دیں گے، لیکن جو اس کے ذہن کے اوپر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہ شاید جو اس کے اندر ایک ڈر اور خوف بیٹھ جائے گا، وہ زندگی بھر نہیں نکل سکتا۔ پہلی دفعہ مطلب کہ اگر کوئی وظیفہ شروع کرنا چاہے تو ان کے لیے کیا مطلب آپ کو ہدایت دینا چاہیے؟ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو وظائف کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عملیات وغیرہ کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ ہوتے ہیں ایک عام لوگ، جیسے ایک لے مین ہے کہ جو اللہ کی رضا خوشنودگی، بے شک ہم سب کا تو یہی مقصد ہے، لیکن وہ یعنی کہ عام طور پہ گھروں میں بیٹھے، جیسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، کسی نے بتا دی انہوں نے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی، قرآن پاک سے روزانہ اپنی ایک روٹین بنا لی کہ صبح سورہ یاسین شریف پڑھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں گزارش ہے کہ جو پہلے والے لوگ ہیں ان کو تو چاہیے، جو روحانیت کے لیے یہ پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اجازت لیں، وہ بہت ضروری ہے، پہلے بہتر ہوتا ہے۔ اور جو دوسرے ہماری بہنیں وہ تو جو مرضی پڑھیں، جو ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور ایک ان کی ہے ایک سلسلے بنے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کو، کیونکہ ان کا اس طرف روحانیت کی طرف رجحان نہیں ہے، وہ نو ایشو، وہ جاری رکھیں۔ لیکن جو کوئی اسپیسیفک آپ چلا کشی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک خاص وظیفہ جس کو آپ لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں، کسی ایک چیز کی تکرار کرنا چاہتے ہیں روحانیت کے حصول کے لیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ خاص نعمتیں آپ کو عنایت فرما دیں، اس حوالے سے بہتر ہے کہ آپ
پہلے کسی صاحب اجازت سے اس کی اجازت لیں ڈسکس کریں اس کے جی. ساتھ. اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل. اب دیکھیں یہاں پہ بھی 2 طرح کے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ بائک پہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے، وہ چلائی جا رہا ہے، اپنی تعداد پوری کر رہا ہے روزمرہ کی. ایک شخص ہے جو ایک پراپر جائے نماز پہ بیٹھتا ہے، پاس اگربتی جلاتا ہے، خود بھی غسل کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، اور اپنے تصور میں مدینہ شریف کو رکھ کے یا کعبہ شریف کو رکھ کے تسبیح پڑھتا ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کس کی زیادہ تاثیر ہوگی؟ تو جو مسئلے میں یعنی کہ جس کی توجہ زیادہ ہے، جس کی محبت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بس. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ تر وظیفے جو ہماری عوام ہے نا، خاص طور پہ زیادہ تر میجورٹی میں یہ دیکھا گیا کہ رزق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے یا رزق میں برکت ہو جائے. اچھا عقل بھی ہے، محنت بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن رزق میں برکت نہیں ہے. اصل اس کو اگر روحانیت سے ریلیٹ کریں تو کیا چیز ان کے جو ہے وہ لیک کر رہی ہے جس وجہ سے یہ ہمیں کمپلیشن نہیں ہو رہی؟ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو جن لوگوں کا یہ گلا شکوہ ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی اکثر آتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا جن کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ جینین لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں یار آپ اپنے ہاتھ سے کچھ دو تو صحیح. کتنا بابرکت مہینہ ہے. آپ اپنے لوگوں کے لیے افطار کا بندوبست کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کو پاک کریں تو برکت ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر ہمیں طریقہ دے دیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر آپ کی اتنی پراپرٹی ہے اس کی اتنی زکوٰۃ ہوگی، اس کی اتنی ہوگی. ہر چیز ہمارے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمارے مذہب میں پورا ایک بریفلی بتا دیا گیا. پھر بھی ان چیزوں پہ جب ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جیسے نظر بد کے حوالے سے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ جادو جنات کے مسئلے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، کچھ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ مختلف ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اس حوالے سے پھر اس کے حوالے سے جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے وہ کریں. اگر آپ وظیفے کے حوالے سے جی خاص کوئی وظیفہ رزق بڑھانے کے لیے یا اس میں میں اس میں اکثر بتاتا ہوں یا رزاقو یا کریمو، روزانہ 1100 مرتبہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ کوئی سی بھی ایک نماز رکھ لیں. تو اگر آپ کی کوئی شاپ ہے، کوئی آفس ہے، اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. تو یا رزاقو یا کریمو روزانہ 1100 مرتبہ اس کو پڑھیں. جو 1100 نہیں پڑھ سکتا وہ 700 مرتبہ پڑھ لے. اللہ تبارک تعالیٰ خاص مہربانی فرمائیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک تو رزق کا جو ہے سب سے بڑا سوال ہوتا ہے آڈینس کا. دوسرا رشتوں کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے رشتوں میں رکاوٹ رہتی ہے، رشتوں میں بن نہیں پاتی کیونکہ ارینج میرج آپ کو پتہ ہے ہمارے خاص طور پہ بیکورڈ ایریاز کے اندر اب شادیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں میاں بیوی کی کمپیٹیبلٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی وظیفہ لوگ اچھا اس میں بھائی گزارش ہے، میں نے بہت جگہوں پہ یہ بیان کر چکا ہوں اور یہ تو میں نے آپ کہہ لیں کہ سٹوری سمیٹ چکا ہوں میں کہ اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کرے تو کرے گا بھی وہ جس کو اللہ توفیق دے گا. سیدھی سی بات ہے. 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف اول آخر درود پاک صبح فجر سے پہلے پڑھ لیں، سنتوں فرضوں کے درمیان میں پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. روزانہ 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے پیاری امی جان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ عالی مقام میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کر دیں. ٹھیک ہے. پیش کرنے کے بعد ہر جو یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے حصول مقصد تک. جب آپ جمعرات والے دن ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے کوئی مٹھائی لے کے آئیں، کچھ لے کے آئیں، گھر میں چند دانے چینی کے لے لیں، اپنے پاس آگے رکھ لیں بس صرف جمعرات والے دن. اس کے بعد وہ سارے گھر میں اپنے تقسیم کر دیں. اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو آپ مٹھائی کا بندوبست کریں میٹھے کا، اور صبح آپ گلی محلے میں بھی بانٹ سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. اس وظیفے کے فیوز و برکات اور اس کی برکتیں اور اس کی کرامات میں نے ایسے دیکھی ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. بلکہ بچیاں بہن بیٹیاں آ کے مجھے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں. آج بھی ایک بہن کا مجھے فون آیا کہ سر میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی، وہ تو بہت امیر ہے، وہ تو بہت امیر ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں بس ایسے ہوں، میں ایسے ہوں. اسی طرح سے لڑکوں کے حوالے سے سر میں تو یہ جاب کرتا ہوں، وہ لڑکی ڈاکٹر ہے، تو ٹھیک رہے گا. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ نے کرم نوازی کر دی آپ کے اوپر، اور کیا چاہیے. اور دیکھیں سب سے بڑا اس جو وظیفے کا پلس پوائنٹ کہہ لیں کہ اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیاری امی جان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خاص نظر عنایت ہو جاتی ہے. آپ کو ان کی زیارت بھی نصیب ہو سکتی ہے اس میں.
دیکھیں جب آپ ایک دروازہ ہے، جب آپ روزانہ صبح اٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ اس کو نوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ پیش کرتے ہیں، پھر آپ اگلے دن نوک کرتے ہیں، کتنے دن، 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن جواب نہیں آئے گا، ہفتہ نہیں آئے گا، 10 دن نہیں آئے گا، ہم فقیروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کبھی نہ کبھی تو جواب آنا ہی آنا ہے۔ بالکل۔ اور وہ اتنے سخی لوگ، اتنا سخی گھرانہ، الحمدللہ، ان سے آگے کیا ہے اس کائنات میں، بالکل اور جہاں پہ ان کی نظر عنایت ہو جاتی ہے تو یہ تو چیزیں بہت معمولی ہیں، معمولی چیز۔ آپ اس سے آگے کی باتیں کریں پھر ماشاءاللہ۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا آج کل جو ہے وہ سب سے بڑا یہ بھی مسئلہ ہے کہ لڑکیاں سالوں سے گھر میں بیٹھی ہیں اور اچھے رشتے آتے نہیں ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ وظیفہ بتا سر یہی وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اسی معاملے کے لیے انشاءاللہ۔ اور نظر بد اور حسد کے حوالے سے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ بتائیں۔ سر ہمارے ہاں نا ایک کلچر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا بڑا چڑھا کے پیش کرنا ہے، جبکہ ہمارے ہاں بزرگان دین نے بھی یہ فرمایا کہ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو چھپایا جائے، بہتر ہے۔ ہر بندہ آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، حاسدین بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی نظریں بھی لگ جاتی ہیں۔ نظر بد کے حوالے سے آپ سب سے پہلے صدقہ خیرات کریں۔ صدقے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے، بڑا گوشت لیں، قیمے سے بڑا اور بوٹی سے جو عام ہوتا ہے اس سے چھوٹا پیس کروا لیں، اتنے 1 انچ کے، مختلف جانور کے جسم کے حصوں کے، اسے کہیں کہ بھئی یہ اتار دیں، 1.25 کلو لے لیں حسب توفیق۔ اس کے بعد اس کو اپنے اوپر سے کلاک وائز 7 مرتبہ، پھر اینٹی کلاک وائز 7 ٹائمز، اس کے بعد اس کو اپنے گھر سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر دور پھینک دیں، کسی غریب کو نہیں دینا، قبرستان میں نہیں پھینکنا، اچھا ٹھیک ہے، ادھر آپ پھینک دیں اس کو، پھینک کے آپ آ جائیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرے، اپنے اوپر دم کریں، پانی کا گلاس لیں، اس کے اوپر دم کر کے پانی پی لیں، انشاءاللہ جیسی بھی نظر ہوگی، پرانی سے پرانی بھی نظر ہوگی، آپ یہ 3 ہفتے کر لیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جو چھوٹا موٹا ہے وہ تو انشاءاللہ پہلے دن ہی کلیئر ہو جائے گا۔